حکایت عجیبہ۔ غرائب القرآن میں حکایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ چند افراد جو ہے کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو دوران سفر جو ہے ایک شخص نے جو ہے آواز لگائی کہ اگر کوئی مجھے جو ہے 10,000 دینار دے تو میں اسے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر مصیبت کے وقت اگر پڑے گا تو وہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی، لیکن وہ شخص نظر نہیں آیا۔ تو کشتی والے مسافروں میں سے ایک شخص نے کہا کہ آؤ اور میں آپ کو جو ہے 10,000 دینار دیتا ہوں، آپ مجھے جو ہے وظیفہ بتائیں۔ تو پھر آواز آئی کہ آپ جو ہے ان 10,000 دینار کو جو ہے سمندر میں ڈال دیں اور وہ دینار مجھے مل جائیں گے۔ تو اس شخص نے جو ہے 10,000 دینار کو جو ہے سمندر میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جو ہے غیب سے آواز آئی کہ وہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 کا حصہ اور آیت نمبر 3 مکمل، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ سے لے کر۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اس آیت کو جو ہے جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت اس کا تلاوت کرنا یعنی ورد کرنا، تو وہ مصیبت جو ہے تم سے جو ہے ٹل جائے گی۔ تو کشتی والے سارے مسافر جو ہے اس کے اوپر ہنسنے لگے، وہ آپ نے اتنی ساری جو ہے دولت ضائع کر دی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ہرگز اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور میرا اس پر ایمان ہے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے نفع عطا فرمائے گا۔ چند دن کے بعد جو ہے کشتی پہ اچانک طوفان آیا، تو کشتی بالکل جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی، اور اس کشتی میں جو ہے اس آدمی کے سوا کوئی آدمی بھی زندہ باقی نہیں رہا۔ اور وہ آدمی جو ہے کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا ہے تیرتا ہوا یہاں تک کہ ایک جزیرے پر پہنچا۔ وہاں سے اتر کر چند قدم آگے چلا تو دیکھا تو ایک شاندار محل ہے۔ تو وہاں سے جیسے وہاں قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں اس کے ارد گرد جو ہیرے موتی اور قسم قسم کے کھانے، اور ایک جو ہے حسین و جمیل اکیلی عورت بیٹھی ہوئی۔ جیسے ہی اس عورت نے شخص کو دیکھا تو اسے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کون ہیں اور اکیلی عورت آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے بہت بڑے تاجر کی بیٹی ہوں، اور ہم کشتی میں جو ہے سفر کر رہے تھے، تو دوران سفر جو کشتی جو ہے ٹوٹ گئی، تو وہاں سے مجھے کسی نے اٹھا کے یہاں آ کے اس محل میں چھوڑ دیا ہے، اور لے آنے والا وہ شیطان شریر جن ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ میرے پاس آتا ہے، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ جو ہے تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک دم جو ہے اندھیرا چھا گیا، اور وہ شریر جن آیا اور اس شخص کی طرف جو ہے آگے بڑھا۔ تو اس وقت جو ہے اس شخص نے جو ہے قرآن پاک کی سورۃ طلاق کی جو آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے لے کر آیت نمبر 3 مکمل جو ہے یہ وظیفہ جیسے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، تو شیطان جو جن تھا وہ ایک دم زمین پر اتنا زور سے گرا کہ اسے گرنے کی آواز اس طرح تھی جس طرح کہ پہاڑ کی کوئی چوٹی ٹوٹ گئی۔ پھر جو ہے وہ جو ہے شیطان جو شخص جو ہے وہ شیطان جن تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس شیطان سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے اس عورت نے کہا کہ بہتر یہی کہ ہم یہاں سے جو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہیرے اور موتی اور کھانے کی چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں اور یہاں سے ہم روانہ ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے جو ان لوگوں نے جو ہے جتنا ان سے سامان اٹھا سکتے تھے اٹھایا، اور جو ہے وہ جزیرے کے کنارے پہ پہنچے۔ وہاں سے جو ایک کشتی جو جا رہی تھی بصرہ کی طرف، اس میں جو ہے مسافر ہوئے، سفر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آ کے بصرہ پہنچے۔ تو بصرہ پہنچے تو لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر گئی، تو جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو جو ہے ماں باپ نے اپنی گمشدہ بیٹی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس شخص کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کی بیٹی نے سارا قصہ سنایا، تو ماں باپ اور بے حد جو ہے اسے خوش ہوئے اور اپنی بیٹی کا اس شخص کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اور پھر جو ہے ان دونوں یعنی دونوں میاں بیوی دونوں کی وہ مشترکہ دولت جو ہے کی تھی، اور اسے جو ہے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے بھروسہ کریں۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس گھر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ